السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رمضان مبارک میں جب ہر ایک سحری میں میری ہر روزانہ سحری میں تو میں آپ سے کہا تھا کہ قرآنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو واقعات سنایا کروں گا، تو میں نے آج آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی واقعات سے ہیں یہ بک، اور یہ جو ہے پروفیسر ریاض ربانی صاحب کی ہے۔ اس سے میں آپ کو روزانہ ڈیلی سحری میں آپ کو واقعات سنایا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج جو واقعہ میں آپ سے سناؤں گا آپ کو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے شجرہ مبارک۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا شجرہ مبارک۔ سلسلہ نسب بدری: عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پہ مل جاتا ہے۔ آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بلا اتفاق مورخین سے ثابت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے، رسول خدا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں بنو کنانا کو، پھر ان کی اولاد میں سے قریش کو، پھر بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے برگزیدہ کیا۔ تاریخ دان حضرت کا خیال ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حتمی بات یہ ہے کہ باپ کی طرف سے اوپر کی چھٹی پشت اور ماں کی طرف سے پانچویں پشت میں یہ دونوں خاندان کلاب بن مروہ پہ جا کر مل جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، چچا اور پھوپھیاں حضرت عبد المطلب کی سلیبی اولادیں ہیں۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں مختلف بیویوں کے وطن سے تھیں، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت صفیہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے 2 اولادیں ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عربی پیدا ہوئی۔ حارث عبد المطلب کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، اور انہی کے ساتھ وہ اپنی کنیت ابو حارث کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب عبد مناف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ 10، حضرت عبدالدار پیدا ہوئے اور 4 پھوپھیاں حضرت عتیقہ، حضرت امیمہ، حضرت بیازہ اور حضرت بریدہ پیدا ہوئیں۔ لبنہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالعزیز ابو لہب پیدا ہوئے۔ نتیالہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت عباس اور حضرت زرار پیدا ہوئے۔ حالہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت حمزہ ابا عمارہ اور 8 حضرت مقوم عبد القبا اور ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ممتحہ زوجہ عبد المطلب کے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت عبد الغدیق حجل پیدا ہوئے۔ مذکورہ حضرات میں 2 چچاؤں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں دولت ایمان آ سکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ جو وہاب بن عبد المناف کی بیٹی تھی۔ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ حضرت آمنہ کا کوئی بھائی بھی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے۔ بنو زہرہ اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں قرار دیتے۔ اس نسبت سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی ہے میرا ماموں سعد بن ابی وقاص جیسا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیز
عزیہ تھا اور ان کی والدہ کا نام ام حبیبہ سعد عبدالعزیہ تھا۔ حضرت آمنہ کے والد کا نام وہاب بن عبد المناف تھا، جن کی والدہ کا نام زہرہ تھا، جس کی طرف سے عبد المناف کی اولاد منسوب ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا شجرہ نسب اور میں نے آپ سے بیان کیا ہے، تو جیسا کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیے گا۔ تو میں نے اس بک کی نالج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانی واقعات کی روشنی میں جو ہے میں نے آپ سے اس سے سنایا ہے آپ کو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ آج کا بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔